فائدے زیادہ ہیں۔ ہمارے بچے اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ پانی کا گلاس کہو تو اٹھ کے ہی نہیں دیتے، وہ آگے نوکر کو بلاتے ہیں۔ میری اپنی میرے ابا جی مجھے کوئی کام کہتے پتر جا میں نا انہوں صد کیا، تو میں جا ابا جی آندھا انہوں صد کیا، میں خود نہیں جاتی، ایسی سستی پڑ جاتی۔ یعنی تمہیں اپنی حماقت سے بتا رہا ہوں، سردی میں لیٹا ہوا تھا تو میری رضائی گر گئی، تو میں نے باہر سے نوکر بولایا، میں کہو بشیرہ او جی اور ہمیں نا رضائی میرے اتے پا، تو اپنا سنا رہا ہوں۔ لیکن آپ جہاں جاب کرتے ہیں، جہاں جاب کرتے ہیں وہاں دیانتداری سے جاب کرو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ آپ بھی کہیں ملازم تو ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کی دکان پہ کام کر رہا ہے، گھروں میں کام کرنے والے، دکانوں پہ کام کرنے والے تو ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہوتے ان کو اتنے تھوڑے پیسے دیتے ہیں کہ وہ بیچارے روٹی بھی نہ کھا سکتے، کہ بھائی یہ لینے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ اول تو ایسے لوگ رکھو نہیں، تمہارے لیے قانون اور اس کی گنجائش کوئی نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے تو پھر یہ ظلم نہ کرے کہ 100 کی بجائے 10 پاؤنڈ دے رہا ہو، بھائی لینے تو لے لو، اس کو پتہ ہے اس بیچارے نے کہیں نہیں جانا۔ ایسے ظالم نہ بنو۔ وہ ہمارے ہاں کرائسس چل رہا ہے بہت زیادہ، تو جو بیچارہ پھنس جاتا ہے نا تو اپنی پراپرٹی بیچنے پر آتا ہے تو اس کی 1 کروڑ کی پراپرٹی کے 20 لاکھ لگاتے ہیں۔ میں گزر رہا تھا مال ٹاؤن میں، ایک دوست کے پاس ٹھہرا تھا، وہ پراپرٹی ڈیلر تھا۔ تو ہم صبح واک کر رہے تھے تو ایک گھر کے قریب سے گزرے، کوئی 6 کنال کا گھر تھا۔ اسے کہنے لگا مولانا اس گھر کی قیمت ہے 24 کروڑ، 24 کروڑ کا گھر ہے فزیکلی، لیکن اس کا مالک پھنس چکا ہے قرضوں میں، اب اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو 18 کروڑ سے اوپر 1 پیسہ نہیں کوئی لگا رہا، اور یہ اس بیچارہ بیچے گا، یہ 8 کروڑ کا لاس لے کر 6 کروڑ کا لاس لے کر بیچے گا چونکہ یہ پھنس چکا ہے۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کا 24 کروڑ کا گھر لیتا 30 کروڑ کا، کہ 24 کروڑ اس کے قرضے میں جاتے اور 6 کروڑ سے اپنا الگ کاروبار کر لیتا۔ مسلمان تو مظلوم کی مدد کرتا ہے، مسلمان تو دکھی کی مدد کرتا ہے، نہ کہ مصیبت زدہ کو اور لوٹ لینا، مرے نو مارے شاہ مدار، یعنی مصیبت زدہ پر اور مصیبت ڈالنا۔ بھائیو یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں، اپناؤ گے اللہ چمکائے گا، اللہ اس جہان کی عزت دے گا۔ اور ایک آخری میری بات ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں، آج تک جو اللہ رسول سے جنگ کی اس سے صلح کر لیں، جو گناہ کی اس سے معافی مانگ لیں۔ ادھر ہم معافی مانگیں ادھر اللہ معاف کر دے، ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ معاف کر دے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ سارے بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا ایک شاگرد ہے مولوی امجد، کراچی میں امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، کتنا ذلیل کام ہے، اور سال ہا سال اس کے بیٹے سے اس میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دے دی، کہ بھائی یہ سن لینا میرے استاد جی کی کیسٹ۔ اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، آخر وہ آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی سنا مجھے بھی سنا، تو اس نے سارا سنا، پھر کہا دوبارہ سنا، پھر سنا، کہا دوبارہ سنا، پھر سنا، تو کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں کون، تمہیں کس نے دی؟ کہا یہ امام مسجد نے۔ تو بچے کا ہاتھ پکڑا اور آ گئی دروازے پر، اسے لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، کہنے میں نے امام صاحب سے ملنا ہے۔ وہ آ گئے، کہا جی یہ کیسٹ آپ نے دی؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا میرے استاد ہیں۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اچھا، انہوں نے توبہ کی بڑی بات بتائی ہے، تمہیں پتہ ہے نا میرا کیا کام ہے؟ کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کیوں نہیں اماں جی ہو سکتی۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، میری توبہ۔ اور اس نے مسجد میں آنا شروع کر دیا تراویح میں، 5واں روزہ ہے، اور دعا مانگتی ہے اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کام کیا کیا؟ لڑکیوں کی سپلائی، اتنا بدترین کام، اور موت آئی رابعہ بصری جیسی۔ یہ ہے توبہ کا کمال، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کوئی تھانے دار نہیں ہے کہ اس نے چھتر پھیرنا ہے، اللہ کریم ہے، مہربان ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رب ہے۔ تو جب کبھی خطا ہو فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کر دے گا۔
تو یہ نیت تو کرو سارے جتنے بیٹھے ہو بوڑھے جوان کہ پچھلے پر ہم توبہ کرتے ہیں. کرتے ہو نیت؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ آپ نے سچے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے. حقوق باقی ہیں، علماء سے پوچھ لینا انہوں کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، گناہ سارے معاف ہو گئے. اور آئندہ اگر کبھی توبہ ٹوٹے تو پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا. میرے رب کی رحمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. یہ میرے رب کی صفت ہے. وہ کہتا میں نفع سے بھی پاک ہوں، نقصان سے بھی پاک ہوں. نہ کوئی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میرے گناہوں سے اس کو کیا گھاٹا پڑتا ہے؟ مجھے گھاٹا پڑتا ہے. لہٰذا جب بھی ہم معافی مانگیں گے وہ خوشی سے معاف کریں گے، جب بھی توبہ کریں گے خوشی سے قبول کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ سارے نیت کرتے ہو؟ درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پختہ فرما، اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، اپنے حبیب کی معرفت دے. اس سب نوجوانوں کو قبول فرما، اس پورے شہر میں بسنے والے اہل ایمان کو قبول فرما، اس مسجد مدرسے کو قبول فرما. یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. جو ہمارے اہل و عیال مر کے تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما دے. جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بیماریوں سے نجات دے، دکھ دردوں سے نجات دے، قرضوں سے پریشانیوں سے نجات دے. ہمیں کشادہ زندگی عطا فرما، ہمیں حلال کشادہ رزق عطا فرما، جسمانی ایمانی صحت مقدر فرما. ہر قسم کے دکھ درد ہمارے جسم سے چن لے. ہمیں عافیت صحت والی زندگی دے، اپنی اطاعت میں تھکنے والا بدن دے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا مال دے، اور آپس میں الفت اور محبت دے. ہمارے اندر کے بغض نکال دے، حسد نکال دے، نفرتیں نکال دے. ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی راستہ دے دینا، مسافہ نہ کر.